امام بخاری فرماتے ہیں یہ جو میری صحیح البخاری ہے اس کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ جو اس میں نے نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو احادیث اپنی اس صحیح مسلم میں لی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله مولانا العظيم۔ اس مجلس میں شریک عظیم شرکاء، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس نہایت ہی ضروری اور اہم عنوان سے انعقاد پذیر اس مجلس میں شریک ہو سکیں اور اپنے قلوب و اذہان کو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور دین متین کے عظیم خادم اور اس رواں صدی میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے علم بردار مجدد ہستی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے نہایت ہی عظیم کام جس کو الموسوعہ القادریہ کا نام دیا گیا ہے، اس کی تقریب رونمائی میں شریک ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اور اس نشست میں شریک ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس موقع پر تحریک منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والی ویمن لیگ کی ہماری عظیم بہنیں اور کوہاٹ سے تعلق رکھنے والی ملت اسلامیہ کی عظیم مائیں اور بہنیں جو اس پروگرام میں وقت نکال کر تشریف لائیں، آپ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت طویل موضوع کو انتخاب کیا جا سکے، تو میں براہ راست موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اور آپ کی خاتم النبیین ہونا، اس شان کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں گے، اور دوسرے حصے کے اندر جو تقریب رونمائی ہے جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا ایک فقید المثال مجموعہ علوم الحدیث جس کو الموسوعہ القادریہ کا نام دیا گیا، اس کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے بھی تذکرہ کریں گے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی خصوصیات اور کمالات سے نوازا۔ ایک کیٹیگری خصائص و خصوصیات کی وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء اور رسل یا اکثر و بیشتر کے ساتھ کامن ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وہ دیگر انبیاء اور رسول اعظام کو بھی ان خصوصیات میں سے حصہ عطا فرمایا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ تو وہ ایک کیٹیگری ہے خصائص کی، اور ایک ٹائپ اور کیٹیگری خصائص و خصوصیات کی وہ ہے جو خصوصیت کے ساتھ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس کی مثل دیگر انبیاء کرام کو یا رسول اعظام کو اللہ رب العزت نے عطا نہ فرمائی۔ تو عموماً ائمہ علماء اسلام ان دو
کیٹیگریز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب خصائص کیا ہوتا ہے؟ عموماً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے جس کے اوپر پچھلے گزشتہ 1000 سال کے اندر کثیر کتب تصنیف کی گئیں، اور اس موضوع اور مضمون کو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان دیا جاتا ہے، اور وہ ایسی خصوصیات کو جمع کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا، رفعت کا جس سے تذکرہ ہو، بیان کی جائیں، اور باقی انبیاء کرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیاز کو اور آپ کی خصوصیت کو اجاگر کرتی ہوں۔ تو ایسے تذکار کو جمع کر کے اس مضمون کو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا گیا۔ اس عنوان سے حضور شیخ الاسلام کی بھی بہت ہی خوبصورت کتاب خصائص مصطفیٰ کے نام سے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ مطالعہ کے لیے بہت ہی موزوں کتاب ہے۔ حاضرین مکرم، ہر شخص کی قدر و منزلت اور اس کا مرتبہ در حقیقت اس کا اندازہ اس کے محاسن اور فضائل سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کی قدر و منزلت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے یا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی قدر و منزلت کیسی ہے اور کتنی ہے، تو اس کے محاسن، اس کے خصائص، اس کے فضائل، اس کی خصوصیات، ان کے امتیازات، ان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو در حقیقت اسی سے ہی سننے والے کو آگہی میسر آتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں احترام کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جب کسی کے فضائل اور محاسن کوئی سنتا ہے، کسی کی امتیازی خصوصیات سنتا ہے، کسی کے خصائل سنتا ہے، کسی کی عظمتیں اور رفتوں کا تذکرہ سنتا ہے، تو وہ سننے کے بعد دل پر رک روب طاری ہوتا ہے، پھر دل احترام میں جھکتا ہے، اور پھر وہ اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً پھر اس کے ساتھ تعلق اطاعت و اتباع میں گرفتار ہو جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے جب ایک امت کا اطاعت و اتباع کا رشتہ پختہ کرنا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان و رفعت کا کثرت سے تذکرہ کیا جائے، حضور کی شان کا اور حضور کی امتیازی خصوصیات کا یوں تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگ دلی طور پر، قلبی طور پر، روحی طور پر، فکری اور نظریاتی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں گرفتار ہو جائے۔ تبھی ممکن ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو تعلیمات کا فیض جاری ہوتا ہے وہ انسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بہتر انداز میں اس کو زندگی میں داخل کر پائے۔ اگر کوئی شخص کسی کی امتیازی خصوصیات اور کسی کی فضائل سے اور کسی کے کمالات سے متاثر ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کے کلام سے متاثر کیسے ہوگا؟ وہ اس کی عطا کردہ تعلیمات سے متاثر کیسے ہوگا؟ اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں ان تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل نہیں کر پائے گا اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے ائمہ علماء امت نے فضائل مصطفیٰ اور خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے قلم اٹھایا اور اس کے اوپر کثرت سے کلام کیا گیا، اور آج بھی کثرت سے علماء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات پر خطابات کرتے ہیں اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور رفعتوں کے تذکار کیے جا سکے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ عموماً دو کیٹیگریز میں ہیں۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلقی خصائص ہیں اور ایک خلقی خصائص ہیں۔ خلقی خصائص یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، آپ کا حسن سراپا، آپ کی حسین صورت، آپ کے چشمان مقدس، آپ کے زلف عنبرین، آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا تناول فرمانا،
آپ کا لوگوں میں جھگڑوں کا ریزالو کرنا، آپ کا کلام فرمانا، آپ کا خطاب فرمانا، آپ کا آرام فرمانا، یعنی یہ دونوں چیزیں، آپ کا ظاہری سراپائے حسن اور پھر آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ دونوں کیٹیگریز ہیں۔ تو ظاہری سراپا خلقی خصائص ہیں جو اللہ رب العزت نے خصوصیات آپ کو عطا کر رکھی تھی، اور خلقی آپ کے خلق سے متعلق جو ہیں تخلیقی خصائص، وہ جو ظاہری سراپا ہے، اور خلق سے متعلق وہ خصوصیات جو آپ کے اخلاق اور کردار سے متعلق ہیں۔ تو ان دو کے اندر بزرگان دین نے کثرت سے تقسیم فرما کر آپ کے امتیازات کا تذکرہ کیا اور ان کو کثرت سے بیان کیا گیا۔ حاضرین گرامی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طرح کے ہزارہا امتیازات میں سے چند کا آج تذکرہ کریں گے، جس کا تعلق آج کے عنوان اور موضوع کے ساتھ، چند کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی اور کسی اور نبی یا رسول کو عطا نہ فرمائی، وہ خاص خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تمام ارواح کو تخلیق فرما لیا، تو قرآن مجید کا مضمون ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو تخلیق فرما کر عالم ارواح میں جمع فرمایا، تو ان ارواح میں پھر تمام پیغمبروں اور رسولوں کی ارواح بھی تھی۔ تو سب سے پہلی امتیازی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور کسی اور کو عطا نہ فرمائی، کہ آپ نے تمام انبیاء کو جمع فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وعدہ لیا۔ اب کسی ایک رسول کو بھی اس سے پہلے دیگر رسولوں اور انبیاء کے لیے کسی وعدے میں نہ باندھا، صرف تمام انبیاء کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع کر کے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا۔ اور وہ قرآن مجید کا مقام، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو حاضرین مکرم، یہ وہ قرآن مجید کا مقام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس میثاق کا ذکر فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امتیازی خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جس میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اور اب اس وعدے کے الفاظ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے لیے کتنا اہم مضمون ہے کہ کس انداز میں اللہ رب العزت ان سے یہ میثاق اور وعدہ لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے جب وعدہ لیا تو پہلے پوچھا کہ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ گے، اور پھر صرف ایمان نہیں لاؤ گے، ان کی مدد و نصرت کرو گے اور ان کے ساتھ چلو گے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آگے پھر اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہو کہ ہم ایمان لائے، یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کرو، بلکہ انہیں کہا کہ اقرار کرتے ہو کیا کہ تم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف ایمان لاؤ گے بلکہ ان کی مدد و نصرت کرو گے، یعنی ان سے پوچھا۔ اب حاضرین گرامی، وہ انبیاء کی ارواح ہے، اللہ پاک کو پتا ہے کہ وہ کتنی بلند پایا ارواح ہے، وہ چاہتا تو ان کو فقط اپنا ارشاد گرامی دے کر چھوڑ دیتا، ان سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ باقی ارواح جیسی تو ارواح نہیں ہے، ان کا اللہ پاک کا حکم سننا ہی کافی ہو جاتا۔
لیکن اللہ پاک نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس موضوع کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ کہو زبان سے ہم نے اقرار کیا۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء کرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، انبیاء کرام کے ساتھ بات آگے بڑھا دی، پھر فرمایا کہ پھر اگر تم اقرار کرتے ہو تو میرا بھاری وعدہ اب تمہارے اوپر ہے۔ اللہ پاک غور کیجئے، یہ عوام الناس سے یہ خطاب نہیں فرما رہا، یہ رسولوں اور انبیاء کی ارواح سے خطاب فرما رہا ہے، اور ان سے بار بار وعدے اس اہمیت کے ساتھ دے رہا ہے کہ صرف پہلے کہو کہ اقرار کیا، پھر جب تم کہہ دو گے کہ اقرار کیا، اس پر نہیں میں سنوں گا، میرا بھاری وعدہ تمہارے اوپر ہے۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، پھر آگے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قالوا اقررنا، کہ ہم نے اقرار کر لیا، اب اس کے اوپر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ عوام الناس نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان کو ریپیٹڈلی ایک ایک لیول بڑھا کر تصدیق کا اور وعدے کا بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر کہتے ہو کہ قالوا اقررنا، تو اب یہاں پر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ اب کہ ایک مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر بھی نہیں چھوڑا، آگے فرماتا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ گے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس سے اگلے درجے پر لے جا کر کہا اب میں تم سب پر پھر گواہ ہوں۔ پہلے کہا وعدہ کرو، پھر کہا کہ اس پر نہیں وعدہ کرو، کہو زبان سے کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ جب کہا کہ ہاں قالوا اقررنا، کہا کہ اس سے آگے بڑھو، اب کہو کہ ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے مولا سے وعدہ کیا۔ پھر یہاں پر بھی نہیں، اب میں تم سب پر گواہ ہوں کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے رسولوں کی ارواح سے، عوام الناس نہیں ہے، جن سے وعدے سے پھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر اتنے لیولز میں یہ تاکید کیوں جا رہی ہے؟ یہ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا احترام اور اس واقعے کی اہمیت اجاگر فرمائی ہے، واقعے کی اہمیت اجاگر فرمائی ہے ان لیولز کو ریپیٹڈلی بیان کر کے۔ تو حاضرین مکرم، یہ وہ پہلی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی اور رسول کے لیے یوں وعدہ نہیں لیا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میثاق لیا۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری خصوصیت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی۔ وہ خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی ہونے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولیت عطا فرما دی، اور مبعوث ہونے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیت عطا فرما دی۔ یہ دوسری اہم خصوصیت ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ پہلے وعدہ لیا، اور وعدہ خود اس عمل کی تصدیق و تائید کرتا ہے کہ کسی ایسی ذات کے لیے اتنا بھاری وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جس جیسی کوئی اور ذات اللہ رب العزت نے تخلیق نہیں فرمائی۔ اور پھر دوسری شان یہ کہ اپنے نبی ہونے میں سب سے پہلے ہے اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر ہے، نہ ان سے پہلے کوئی نبی ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی مبعوث ہوگا۔ یہ شان بھی باقی کسی نبی کو عطا نہ فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو تعمیر کے موقع پر وہ اللہ رب العزت کے حضور پھر دعا کرتے ہیں، میرے مولا اگر کوئی اجرت دینی ہی ہے تو وہی اپنا نبی اور رسول جس کے تذکار تو ہمیشہ فرماتا رہا ہے اور جن کے لیے تو نے اپنی انبیاء کی ارواح سے میدان ارواح میں وعدہ لیا تھا، وہی آخری اپنا رسول میری ذریت میں عطا کر دے۔ اور وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مان بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ وہاں پر کر چکے ہیں اور پتہ ہے کہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، تو اللہ پاک سے مانگ لیا۔ پھر یہاں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس میں خصوصیت سے دو خاص نکتے ہیں۔ اس میں علم الغیب کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، یہ کہیں اور بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذریت میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ کعبۃ اللہ اور یہ شہر مکہ، اسی شہر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اسی لیے اسی شہر میں کھڑے ہو کر، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذریت میں مانگ رہے ہیں۔ پھر دوسرا نقطہ کہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اس آخری نبی اور رسول کی امت نے اسی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک اسی کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت سے اسی کعبۃ اللہ کے جس نبی کی امت نے اپنا قبلہ بنانا ہے، اس نبی کو اپنی ذریت میں مانگ دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت غیب کی خبریں کیسے عطا فرماتا ہے، اور ان کی نگاہ وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو انسان نہیں دیکھ پاتا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی جا بجا قرآن مجید کے اندر مضمون ہے کہ وہ کلام فرماتے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دیتے رہے، جیسے ارشاد فرمایا، اور اس رسول معظم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہا ہے، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دی۔ تو حاضرین مکرم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خصوصیت تو یہ عطا فرما دی، اور دوسری خصوصیت یہ کہ آپ نبی ہونے میں سب سے پہلے ہیں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر میں۔ وہ کیسے؟ وہ بھی روایات سے ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھی، یعنی روح اور جسم کا ابھی باہمی تعلق قائم نہ ہوا تھا، مجھے تب بھی میرے مولا نے نبی بنا دیا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلی ذات، وہ پہلا نبی جس نے تخلیق پائی، ابھی روح اور جسم آپس میں ملے نہ تھے، انسان کی تخلیق وجود میں نہ آئی تھی، اس وقت بھی کوئی ذات اگر اللہ کا نبی اور رسول تھی تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی کہ آپ کو نبوت عطا کرنے میں سب سے پہلی ذات بنا دیا۔ اور اسی طرح دوسری اہم حصہ اسی خصوصیت کا کہ بعثت کے اندر آپ کو سب سے آخری رسول بنا دیا۔ اس کے اندر بھی پھر روایات ہیں، جس کے اندر پہلا تو اشارہ قرآن مجید نے خود عطا فرما دیا کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء میں آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور پھر اسی بعثت کا اختتام میں تذکرہ کرتے ہوئے امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک مکان تعمیر کیا اور اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی آخری اینٹ میں ہوں اور خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد محل نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے اور باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں کوئی شک اور اختلاف نہیں کر سکتا۔
اور کوئی اگر اس کے اندر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ فرقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عقیدہ صحیحہ اور حقہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت اور بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی خیر اور خوشا چینی کرے گا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کرے گا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے گا، اور قیامت تک کے آنے والے ادوار کے لیے شریعت محمدی ہدایت کا واحد ذریعہ بن گیا۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین، سب سے آخر نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں کی روایت فرمایا۔ تو اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ سے یہ جاری ہوتا رہا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح مختلف اور روایات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ خصوصیت کا بھی ذکر کر لیا کہ نبی ہونے میں اول ہیں اور مبعوث ہونے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر ہیں، اور یہ بھی وہ امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت ہے جس کے سلسلے میں نے گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ قل یا ایھا الناس، اے انسان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ آج سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول اعظام تشریف لاتے رہے، ان کے لیے وقت مقید اور قید تھا۔ وہ ایک زمانے کے لیے تھے، وہ ایک خطے کے لیے تھے، وہ ایک طبقے کے لیے تھے، ایک علاقے کے لیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ کہیں سیدنا نوح علیہ السلام ہے، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، کہیں سیدنا لوط علیہ السلام ہے، کہیں سیدنا صالح کی بستی ہے، تو کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر آتے ہیں۔ علاقہ بدلتا تو رسول کا زمانہ اور رسول کی جورسڈکشن بدل جاتی، علاقہ بدلتا تو شریعت بدل جاتی، زمان و مکان کی قید تھی۔ لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی، اللہ پاک فرماتا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب فرما دیجئے کہ میں تم سب کے لیے، یا ایھا الناس، اے انسانو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب نہ زمانے کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، جتنے علاقے آئیں گے، جتنے ادوار آئیں گے، جتنی نسلیں آئیں گی، جتنی ترقی یافتہ اقوام آ جائیں گے، سب کے لیے اب میری ہدایت آخری ہدایت ہے، میری شریعت آخری شریعت ہے، میرا پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آخری پیغام ہے۔ اب جس کو اللہ رب العزت کی راہ کی طرف جانا ہے، مجھ سے پہلے جو کچھ آیا اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ حق ہے۔ جتنے انبیاء آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سب حق ہے، ان پر اترا حق ہے، خدا کا ہر کلام حق ہے، ان پر بھیجا ہوا ہر رسول حق ہے، لیکن ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اب قیامت تک کے لیے ہر پیغام میرا آخری ہدایت کا پیغام ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بھی عطا کر دی کہ ہر رسول کو زمان و مکان کی قید کے ساتھ بھیجا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قید ختم فرما دی۔ حاضرین گرامی، اب چونکہ ہر قید ختم فرما دی، اب یہاں پر ایک پانچویں اور خاص خصوصیت کا تذکرہ کرنے لگا۔ اب عموماً یہ خصائص کی کتابوں میں نہیں ملے گی، لیکن جو بات عرض کرنے لگا ہوں بآسانی سمجھ جائیں گے، یہ بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تمام زمانوں کے لیے ہو گئی اور تمام اقوام کے لیے ہو گئی۔ اب پچھلے انبیاء کرام کا اگر آپ کیلنڈر بنا لیں ان کی آمد کا، تو کم و بیش کتب تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جب انبیاء کرام آیا کرتے تھے تو کم و بیش، کیونکہ عمریں زیادہ تھیں
تو زمانے شیئر کر لیتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن ان کے آنے کے درمیان 100 سال کا فرق ہوا کرتا تھا۔ ایک 100 سال کے فرق سے نیا نبی پیدا ہوتا اور مبعوث ہوتا تھا، لیکن پھر عمریں سینکڑوں برس پر محیط ہوتی تھی تو زمانے شیئر کر جاتے تھے ایک دوسرے کی۔ تو حاضرین گرامی، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور اس کو بھی یعنی آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ کے خصائص میں سے شامل فرما دیا کہ امتیازی خصوصیت ہے، کیونکہ کسی اور پر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوا، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہوا، تو یہ بھی خصائص مصطفیٰ میں سے ہو گیا۔ اب انسانیت نے تو بڑھتے رہنا ہے، ہمیں علم نہیں کہ قیامت تک کتنے ہزاروں سال باقی ہیں، کتنی صدیوں نے اور بیتنا ہے، کتنی سیولائزیشنز اور آ جائیں گی، کتنے زمانے آگے بڑھ جائیں گی، کتنی ٹیکنالوجیز ہوں گی، کتنی ایڈوانسمنٹس ہوں گی، کتنے نئے افکار پیدا ہوں گے، کتنے اور نظریات پیدا ہوں گے، کتنے اور تصورات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے، خدا جانے۔ تو اس دین کو ہر صدی کے اندر اور ہر زمانے میں آگے پہنچانا، پہلے تو انبیاء آتے رہتے تھے، جہاں پر زبان بدلی، جہاں پر زمانہ بدلا، جہاں پر خطہ بدلا، تو اس دعوت کے نئے فکری نظریات کو نیا رسول اور نبی لے کر آ جاتا تھا۔ لیکن اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور اب اسی ایک شریعت کو قیامت تک کے لیے کافی اور شافی رہنا ہے، کافی اور وافی رہنا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما کر اس سلسلے کی انجام دہی کے لیے جس سلسلے کا آغاز فرمایا، اس سلسلے کو تجدید کہتے ہیں، اس سلسلے کو مجددین کی آمد کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی حاضرین گرامی میں خصائص مصطفیٰ میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ مدد کسی اور نبی کی مجددین کے ساتھ نہیں فرمائی۔ جتنے نبی اور رسول آئے، برگزیدہ شخصیات ان کے حواریوں میں، ان کے اصحاب میں شامل فرماتا رہا ہے، لیکن ہر صدی کے اوپر مجدد بھیجنے کا سلسلہ، اور پھر صدیوں پر بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کرنے کا سلسلہ، وہ کسی اور نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ نہیں فرمایا، صرف اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر عطا فرمایا۔ یہ بھی خصائص مصطفیٰ میں سے ہے۔ تو ہر صدی میں مجددین کا ظہور در حقیقت خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اور یہ مجددین، اس کے حوالے سے وہی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو حضرت ابی داؤد نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، کہ جس میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے آغاز میں اللہ رب العزت ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو اسلام کی اور دین کا احیاء کرتی ہے، تجدید کرتی ہے، اور مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کرتی ہے۔ اسی طرح کی روایت سیدنا امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے، جس کو حضرت ابو سعید الفریابی نے روایت کیا ان سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء کرتی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دور میں ہر منسوب جھوٹ کو دور کرتا ہے، اور اسلام کو پھر سے اجلا اور صاف کرتا ہے۔ تو یہ جو شخصیات جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ فیسلٹی اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ عون و نصرت در حقیقت یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی، اب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یعنی جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا اس وقت بھی کوئی ذات اگر اللہ کا رسول اور نبی ہوگی تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، کوئی اور درمیان میں، یعنی حضور کی بعثت اور قیامت کے درمیان اب کوئی فرق نہیں ہے، اس کے درمیان اب کوئی اور پردہ حائل نہیں ہے، یعنی وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اب قیامت ہے جب بھی اللہ رب العزت کو منظور ہے۔ تو حاضرین گرامی، ایک بات طے ہو گئی کہ اب قیامت تک کے لیے جتنی سویلائزیشنز نے آنا ہے، جتنی ٹیکنالوجیز نے آنا ہے، جتنی ایڈوانسمنٹس نے آنا ہے، جتنے نئے افکار نے آنا ہے، جتنے نئے نظریات نے آنا ہے،
وہ ہر نظریہ، ہر فکر، ہر طبقہ، ہر نسل، وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت ہی ہے۔ کیا ہے؟ امت دعوت ہے، قیامت تک کی اور رسول کی اب امت نہیں ہے۔ وہ امت یا تو براہ راست امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا امت دعوت ہے، جس تک اس پیغام کو پہنچنا ہے۔ اور حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت جس بھی نبی اور رسول کو اس کے طبقات معاشرہ میں بھیجتا رہا ہے تو اس کو اس زمانے کے ہر ذہین سے ذہین شخص سے زیادہ ذہانت عطا کرتا ہے، ہر فصیح سے فصیح ترین شخص سے زیادہ فصاحت و بلاغت عطا کرتا تھا، ظاہری سراپے میں بھی سب سے زیادہ حسن عطا کرتا تھا، باطنی خصوصیات اور کریکٹر میں بھی سب سے اعلیٰ خصوصیات اس زمانے کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ بناتا تھا۔ کیونکہ کسی پر کسی کی اطاعت و اتباع تبھی واجب ہوتی ہے کہ جب کوئی اس سے بہتر ہو۔ اگر کوئی کسی سے ذہانت میں کم ہو تو اس پر اس کی اطاعت و اتباع واجب نہیں ہوتی۔ کوئی کسی سے فہم و فراست میں کم ہو تو اس کی اطاعت و اتباع واجب نہیں ہوتی۔ کوئی کسی سے اخلاق اور کردار میں کم ہو تو اطاعت و اتباع نہیں بنتی۔ کوئی کسی سے باقی تمام خصوصیات کے اندر کم ہو اور اہل معاشرہ اس سے بہتر ہو جائیں تو پھر اطاعت و اتباع واجب نہیں ٹھہرتی۔ تو ہر رسول اپنے زمانے کے لیے جب آتا رہا ہے تو وہ اپنے زمانے والوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، وہ فہم و فراست میں سب سے اونچا ہوتا تھا، وہ ذہانت میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، وہ کردار اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، وہ انٹیلیجنس میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، وہ حکمت کے اندر سب سے بلند مقام پر ہوتا تھا، وہ اپنے اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، اور جس قوم کی طرف اسے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ اس سے پست ہوتا، کوئی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا تھا۔ اب حاضرین گرامی، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے جب سے نبی بنایا تب سے نبوت، جب آغاز انسانیت سے پہلے نبوت دے دی اور اختتام انسانیت سے بعد بھی نبوت نے جاری رہنا ہے، اور جب بعثت فرما دی اور اب قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، ہر امت حضور کی امت ہے، کبھی امت محمدی ہے تو امت دعوت ہے۔ اب ہر زمانہ، ہر سویلائزیشن، کوئی سائنٹیفکلی کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، کوئی اپنے فکر اور نظریہ میں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، کوئی اپنے افکار و کردار میں کتنی بڑی دعوے دار ہی کیوں نہ ہو جائے، حاضرین گرامی جو لطیف نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہزاروں لاکھوں سال بھی گزر جائیں، جتنی بڑی بڑی سائنسز آ جائیں، ٹیکنالوجیز آ جائیں، جتنی بڑی مرضی ایڈوانسمنٹس آ جائیں، تفکرات آ جائیں، معاشی نظریات آ جائیں، معاشرتی نظریات آ جائیں، سوشل کازز آ جائیں، فکر آ جائے، ایسٹرونمیز آ جائیں، اخلاقیات کی جتنی سائنسز آ جائیں، ہر فکر اور نظریہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت سے آگے قانوناً نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اگر وہ قانوناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت سے آگے بڑھ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر دعوت سے نکل جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور نبوت سے نکل جائے گا، اس حجت سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی حجت قائم فرما دی ہے کہ کائنات تک ہر زمانہ اور ہر دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت کے تابع رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست کے تابع رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کے تابع رہے گا، سرنگو رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر رسا کے تابع رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے تابع رہے گا۔ تو اس لیے قیامت تک جتنی مرضی سائنسز ایڈوانس کر جائیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ زیادہ ذہین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر سے زیادہ فراست رکھنے والا ہے۔ کوئی کمیونیکیشن کا کائنات میں جتنا بڑا ماسٹر ہی کیوں نہ آ جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کمیونیکیشن سکلز کا ماہر ہے۔ کوئی جتنا مرضی حلیم متبع ہی کیوں نہ ہو جائے، کائنات میں قیامت تک یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حلیم ہے، اور اس کے لیے دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک کے لیے نبی ہونا ہے، اور جب تک وہ نبی ہیں کم از کم اس وقت تک تو کوئی حضور کو ایکسیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ حجت ہے کہ اس کو حضور کے تابع ہی رہنا ہے۔ ہر ذہین سے ذہین سائنسدان کو بھی ذہانت مصطفیٰ کے تابع رہنا ہے، سرنگو رہنا ہے، اور یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے۔ کوئی اگر پروفیسر بن جاتا ہے، انٹلیکچوئل بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اور اس کو اس قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید 1400 سال پہلے اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو حضور نے یہ معاذ اللہ یہ بات نہیں دیکھی ہوگی، نہیں سمجھی ہوگی، تو یہ گمراہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت سے اگر تو بڑھ کے کوئی دعوے دار ہو جائے کہ میں ذہین ہوں، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے نکل جاتا ہے، اس حجت سے اور ضمانت سے نکل جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس کی ذہان، یہ عقیدہ اور اعتقاد ضروری ہے کہ اس کی ذہانت کی انتہا قدمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ حاضرین گرامی، اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مجددین آتے ہیں ہر صدی میں، اب ان کا اپنا تو کمال نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ان کا ظہور ہونا، ان کا پیدا ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کی ذمہ داریوں کا تسلسل ہے، جس کی ادائیگی یہ لوگ آ کر کرتے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ حضور کی جو ذمہ داریاں تھیں، انہی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سے یہ نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں یہ مجددین۔ تو یہ فریضہ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ حضور کی اطاعت و اتباع میں اس فریضے کو نبھانے آتے ہیں، تو حاضرین گرامی اسی ذہانت کے تسلسل ہے کہ ہر صدی میں جب بھی کوئی مجدد اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو پھر اس دور کے باقی ذہین فتین لوگوں میں سب سے اونچا نظر آتا ہے، پھر اس دور کے اخلاق میں سب سے نمایاں لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والا نظر آتا ہے، پھر وہ خطابت کرتے ہوئے گالی نہیں دیتا، پھر وہ نرم خلق والا ہوتا ہے، وہ حکمت والا ہوتا ہے، وہ اپنی نفاست میں، اپنے لباس میں، اپنے چلنے پھرنے میں سب سے معیاری لوگوں میں بھی سب سے معیاری نظر آتا ہے، ستھرا نظر آتا ہے، اجلا نظر آتا ہے، اونچے قد کا نظر آتا ہے، اور اس دور کے اندر خود ایک رول ماڈل کی طرح نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس ذمہ داری کی نمائندگی میں آیا ہے جو حضور کے خصائص میں سے ہے، وہ اس خصائص کا معجزہ بن کر آتا ہے، اس لیے وہ پھر باقی اس دور کے علماء میں سب سے زیادہ ذہین ترین ہوتا ہے، فتین ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، بصیرت والا ہوتا ہے، مسائل کو دور سے دیکھتا ہے اور ان کا علاج بھی کرنا جانتا ہے۔ وہ پھر مسلکی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ مذہبی تفرقوں میں نہیں پڑتا، وہ چھوٹی موٹی ابحاث کے اندر امت کو لڑواتا نہیں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہو جاتا ہے، وہ سب کے لیے شفیق ہوتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، سب میں اتحاد امت کا درس دیتا ہے، وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتا ہے، وہ بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں میں پیار اور محبت بانٹتا ہے، کسی سے تفریق کی بات نہیں کرتا، کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتا، کسی کو چھوٹا محسوس نہیں کراتا، سب سے محبت کرتا ہے، سب کو احترام دیتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے اور سب کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان بڑی ذمہ داریوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو انبیاء کرام کا اگر کیلنڈر بنا لیں تو ہر 100 سال پر وہ آتے تھے، اور یہاں احادیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ مجددین کا ظہور ہر 100 سال پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعثت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب نبی نے نہیں آنا، لیکن ہر 100 سال کے بعد جب زمانہ بدل جاتا ہے تو ضرورتیں بدل جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر کوئی ایک ریوائولسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو پھر سے مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کر دے۔ تو اس صدی میں اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی صورت میں وہ نابغہ روزگار شخصیت مجدد دوراں ہمیں عطا فرمایا کہ جس نے اس دور میں ہر اس فتنے کا سدباب کیا،
ہر اس فتنے کا دروازہ بند کیا جس فتنے نے امت کو پریشان کیا، جس فتنے نے امت کے اندر مصائب و آلام پیدا کیے، آپ نے ہر اس فکر کا سدباب کیا اور اس کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رستہ پیدا کیا۔ حاضرین گرامی، انہی عظیم مجددانہ خدمات جو آپ پچھلے گزشتہ 50 سال سے ادا فرما رہے ہیں، جن کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے، جس کے اندر 600 سے زائد کتابیں ہیں، 10,000 کے قریب خطابات ہیں، 5,000 سے زائد موضوعات ہیں، پھر سینکڑوں کی تعداد میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر ادارہ جات ہیں، اور پھر جب جس دور میں جس انداز کا فتنہ اٹھا ہے آپ نے اس کا سدباب کیا اور اس کا علاج مہیا کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا، پاکستان میں 80s اور 90s کی دہائی میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کچھ یہاں پہ پروفیسرز بیٹھے ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، اور یہ جو آرٹیفیشلی ماں اور باپ کے ایگز کو اور سیلز کو لے کر بچہ تخلیق کیا جاتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تصور پاکستان میں لوگ گھبراتے تھے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ لاہور کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پہلی مرتبہ باہر سے یہ تصور لے کر آئے، ہر کسی نے کفر کے فتوے لگا دیے کہ یہ نہ جانے کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ یہاں تک کہ پریشان ہو کر وہ سیٹ اپ پاکستان سے باہر لے جانے لگے، ایک ہی نظام تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے خود سنانے لگے کہ مجھے اچانک 80s کی دہائی میں شیخ الاسلام کا ایک آرٹیکل، پوری اسلامی دنیا سے ایک مجھے آرٹیکل ملا جس نے میرے اس پورے کانسیپٹ کی تائید کی، اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک شیخ الاسلام کے اس ایک آرٹیکل نے مجھے اپنے پاؤں پاکستان سے اکھاڑنے نہ دیے، اور میں وہاں پر جم گیا۔ اب آج آدھا پاکستان اس سہولت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو مجددانہ نگاہ دیکھتی ہے اور ان مسائل کا اس زمانے میں حل دیتی ہے۔ یہ ٹیلی ویژنز کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے، علماء کرام تو یہ توڑوایا کرتے تھے، توڑواتے تھے نہیں توڑواتے تھے ایک زمانے میں۔ 80s کے زمانے میں شیخ الاسلام نے اس وقت نہ صرف ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع کیا، ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع کیا۔ آج تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام نے کہا کہ ایک وقت آ جائے گا دین کی تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ الیکٹرانکس ہوگا، تو اگر باقی چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو ناگزیر ہے کہ پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی پھر ریکارڈنگ کی شکل میں آ جائے، تاکہ پھر زمانے تک جو بھی فیض یاب ہونا چاہے گھروں میں بیٹھ کر دین سیکھنا چاہے وہ اس سے سیکھے، کیونکہ فزیکل مجالس کم ہو جائیں گی۔ 40 سال پہلے وہ شخصیت اس کو دیکھ رہی تھی جب یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہ مجددانہ نگاہ اور بصیرت ہے۔ اسی طرح کے 20 مواقع پر 20 فیصلہ جات ہیں، وہ لوگوں کو بہات میں سمجھ آتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک تاریخی حصہ اور مجددانہ کاوش یہ الموسوعہ القادریہ فی علوم الحدیثیہ ہے۔ عظیم المرتبت یہ کاوش ہے جو حضور شیخ الاسلام نے فرمائی ہے۔ دیکھنے میں یہ 8 جلدیں ہیں صرف کہ یہ علوم الحدیث کا مجموعہ ہے، لیکن در حقیقت یہ 14 کتابوں پر مشتمل مجموعہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کتاب کسی ایک فتنے کا رد کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کسی ایک فتنے کا رد کرتی ہے۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مجددانہ شاہکار کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف مجموعہ احادیث نہیں ہے، یہ مجددانہ شاہکار کا مجموعہ ہے، اور آپ نے شاندار انداز میں اس کے اندر 14 کتابوں کے ذریعے 14 بڑے فتنوں کا رد کیا ہے، اور اس سے زائد فتنوں کا رد کیا ہے۔ اس موسوعہ کے اندر جو پہلی جلد ہے اس کو شیخ الاسلام نے حجیت حدیث و سنت پر قائم فرمایا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت بڑا اس دور کا فتنہ ہے اور بڑے طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ اس کے اندر مختلف لوگ مختلف انداز میں کبھی صحیح حدیث کے نام پر، کبھی ضعیف حدیث کے نام پر،
کبھی حدیث کی تدوین کی تاریخ کے نام کے اوپر ہمیشہ حجیت حدیث کو چیلنج کرتے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کا رشتہ اور ناطہ حدیث اور ذخیرہ حدیث سے کٹ جائے، اور کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے۔ نتیجتاً وہ قرآن کی شرح جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کرتی ہے، اس سے ہمارا دامن رشتہ کٹ جائے، اور قیامت تک آنے کے لیے جتنے مسائل ہیں، نئے افکار پیدا ہوتے ہیں، اس سے انسان کا دامن چھوٹ جائے، اور بالآخر اسلام کو پھر کہہ دیا جائے کہ یہ پوری طرح ہر مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ پہلے ہم نے حدیث سے رشتہ کاٹا، صرف بہت تھوڑے ذخیرے پر اپنا اعتماد قائم کر لیا کہ باقی نہیں مانتے، صرف اتنے حدیث پر اعتقاد ہے، اور اس سے سارے مسئلوں کا حل نہ نکلا۔ تو یہ ان ڈائریکٹ حملہ ہے جو حجیت حدیث کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کتاب کے ذریعے ایک شاندار انداز میں آپ نے اس دروازے کو بند کیا، اور اس کے اندر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور روایت ہر کسی نے سن رکھا ہوگا، اس کے اوپر شر و بست کے ساتھ آپ نے اس کتاب میں کلام فرمایا، اور آپ کو اس خدمت کے معیار کا اندازہ ہو جائے گا جو آپ نے اس کتاب کے ذریعے فرما دی۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر نے اس روایت کو سن رکھا ہوگا۔ حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر لوگ تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کریں، کوئی تو جو میری حدیث ہو، اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو، اگر اس کا معنی و مفہوم قرآن کے ساتھ موافقت رکھے تو سمجھو میں نے کہا ہے، اور سمجھو کہ میری یہ حدیث اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی اور مخالفت میں ہے تو سمجھو میں نے نہیں کہا، اسے چھوڑ دو۔ کس کس نے سن رکھی ہے یہ روایت؟ سن رکھی ہے نا؟ عموماً لوگ لاتے ہیں کہ اللہ کی حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر قرآن کی مخالفت میں ہو تو چھوڑ دو، اگر قرآن کی موافقت میں ہو تو رکھ لو۔ اب اس کے اوپر علماء خاموش رہتے ہیں، اور ایک زمانہ ہے منبر سے اسی موضوع پر بات ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ شر و بست کے ساتھ شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر اتنے دلائل کے ساتھ اس دروازے کو بند کر کے اس حدیث کو انتہائی موضوع حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ نے تاریخی شواہد اور دلائل کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ موضوع اور جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا۔ اب اس حدیث کی آڑ میں نہ جانے کتنی احادیث مبارکہ سے لوگ دامن چھڑاتے رہے ہیں اور اس سے فیض نہیں لیتے رہے، جبکہ ہزاروں علماء گزر گئے، کسی نے جرت کے ساتھ اس کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ اس فتنے کا سدباب اس کتاب نے کیا۔ اور حاضرین گرامی، بلکہ آگے بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ حدیث داخل کی ذخیرہ اسلام کے اندر، یہ کہہ کر کہ اگر قرآن کے آگے حدیث کو پیش کرو، اور اگر قرآن کی موافقت میں ہو تو مانو اور مخالفت میں ہو تو نہ مانو، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم نے اسی قانون کے مطابق اس روایت کو بھی قرآن کے سامنے پیش کر دیا، اور قرآن نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ قرآن نے کہا ہم رد کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جایا کرو۔ قرآن کا تو یہ قانون ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ حضور کی حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور قرآن اگر نہ کر دے تو نہ مانو۔ بلکہ اسلام کا عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ دونوں برابر ایک جگہ پر حجیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے قرآن ہے اور پھر حدیث مصطفیٰ ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے شر و بست کے ساتھ امت پر آگاہی اس کتاب میں عطا فرما دی کہ فرمایا کہ نہیں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ دونوں برابر ایک درجے کے اندر حجیت میں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کہیں پر اپنے فرمان کو جدا نہیں کرتا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کے فرمان کو یہاں کر دیں اور مصطفیٰ کے فرمان کو یہاں الگ تشریح کریں؟ اس فتنے کا سدباب فرمایا، اور آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جہاں پر قرآن یہ کہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں نے عرض کی
کہ جس نوعیت کا عظیم الشان کام آپ نے اس کے اندر ارشاد کیا، اور ایک اور چیز اس حدیث مبارکہ کی عظیم المرتبت کتاب کی وساطت سے عرض کرتا ہوں، وہ ایک بہت بڑا فتنہ حدیث صحیحہ کے حوالے سے جو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں علماء ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے، مسندوں پر بیٹھے، ہر جگہ سے ایک جملہ سنتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت لاؤ۔ اگر یہ روایت بخاری میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، اگر یہ روایت مسلم میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان دو کتابوں کے اندر تو چند ہزار احادیث ہیں، تو باقی وہ جو لکھوکھا احادیث کا ذخیرہ ہے جو پوری دنیا کے تمام مسائل کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس سے جان چھڑا لی، اب اس سے کوئی استفادہ نہیں ہے، اس سے کوئی برکت نہیں ہے، اس سے کوئی حصول فیض نہیں ہے، اور کسی نے جرت کے ساتھ اس کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہر کوئی گھبرا جاتا ہے، پھر جواباً بخاری مسلم کی روایت ہی لانا شروع کر دیتا ہے، اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بخاری مسلم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تو یہ سارے علماء ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نہیں، یہ بھی مجددانہ کاوش ہے کہ آپ نے جرت سے اصلاح فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ جو روایت بخاری اور مسلم کے باہر ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی؟ آپ نے پھر دلائل کے ساتھ ایک اور کتاب اس کے اندر ترتیب دی ہے جس میں صحیح حدیث کے اوپر بہت کلیئرٹی کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور اس کے اندر امام بخاری اور امام مسلم کی اپنی روایات لے کر آئے ہیں، جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو میری صحیح البخاری ہے اس کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ جو اس میں نے نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت لائے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلم شریف کی روایت لائے، اس میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو احادیث اپنی اس صحیح مسلم میں لی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے نہیں لی وہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری کو خود کئی لاکھ احادیث یاد تھی، انہوں نے کہا کہ 1,00,000 سے زائد صحیح احادیث میں جانتا ہوں، لیکن میں نے کتاب کی ضخامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اتنی لی، اور ہم نے کیا بنا دیا کہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جس حدیث کے ذخیرے سے خیرات ملنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 98% ذخیرے سے ہم نے اپنا دامن چھڑا لیا، اب مسائل کا حل وہاں سے نہیں ملے گا۔ یہ دروازہ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں عظیم الشان انداز میں بند فرمایا۔ اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو اس کتاب کے اندر آپ نے ایڈریس فرمایا وہ حدیث کے صحیح ہونے کے درجات۔ اب اس کے اندر مختلف شرائط ہیں، شرائط بخاری ہے، شرائط مسلم ہے، پھر اس کی 7 کیٹیگریز مقرر کی گئی۔ دوسرا اہم نقطہ آپ نے اس کے اندر بیان کیا اور اس دروازے کو بھی بند کر دیا کہ یہ کیٹیگریز کس نے مقرر کی ہے، جبکہ حدیث کا صحیح ہونا نہ ہونا اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے اور رجال کی صحت کے ساتھ ہے۔ اگر رجال ثقہ ہے اور سند صحت کے ساتھ ہے تو کسی کتاب کے اندر بھی بیان کردہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ نے شرح و بسط اور کلیئرٹی کے ساتھ اس کتاب میں کلام فرمایا کہ ہر وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے جس کے رجال ثقہ ہے، یعنی کسی حدیث کا صحیح ہونے کی دلیل کسی ایک خاص کتاب میں ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہونے چاہیے، انہوں نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند مضبوط ہونی چاہیے اور صحت والے رجال ہونے چاہیے، تو اس سے وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ دلائل کے طور پر بہت خوبصورت بات لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ یہ میں نے بالکل ایک سمندر میں سے صرف 2 موتی بیان کر دیے ہیں، باقی جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر ہزاروں ایسے نئے نقطے آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا وہ موتی کیا عرض کر رہا ہوں، آپ روایت اس کے اندر جنرل لے کر آئے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف اور مسلم شریف یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ امام بخاری نے ایک سند کے ساتھ ایک حدیث لی ہے، ایگزیکٹلی اسی سند کے ساتھ امام مسلم نے بھی حدیث لی ہے، اور یہ جو اب کیٹیگریز بنا کر 7 درجے حدیث صحیح کے بنا دیے گئے ہیں، اس کے اندر مسلم شریف کی حدیث دوسرے درجے پر ہے۔
جبکہ ایگزیکٹلی سیم چین کے ساتھ امام بخاری نے بھی وہی حدیث لی ہے اور امام مسلم نے بھی حدیث لی ہے. تو جب رجال وہی ہے، ان کی صحت وہی ہے، ان کا ثقہ ہونا ثابت ہے، تو پھر صرف دو الگ کتابوں میں ڈال دینے سے حدیث کا درجہ کیسے بدل گیا؟ یہ سوال تاریخ کے اندر کوئی جرت سے نہیں اٹھا سکا. یہ شیخ الاسلام نے اس صدی میں جو مجددانہ کام ہے کہ آپ نے جرت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، آپ نے ان شخصیات کے ساتھ یہ نہ صرف سوال اٹھایا بلکہ یہ دروازہ کھولا کہ ہر وہ حدیث جو رجال کے ساتھ پختہ ہے اور سند کے ساتھ پختہ ہے وہ تمام صحیح احادیث ہیں، اور ان سے امت مسلمہ لاکھوں کے اس ذخیرے سے استفادہ کر سکتی ہے اور فائدہ اٹھا سکتی ہے. حاضرین گرامی، یہ دو نقطے میں نے کل چاہا کہ عرض کروں، اور ایسے ہزاروں نقطے اس مجموعے میں آپ کو نظر آئیں گے. ایک کتاب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک ایک فتنے کا سدباب کرتی ہے. ضعیف حدیث کا فتنہ ہے. کتنی بار ہم سنتے ہیں یہ حدیث، شب برات کی بات کر لیں کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، کوئی اور فضائل میں اعمال کے اندر کوئی بات کر لیں تو کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ جیسے ضعیف حدیث موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، جبکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ دروازہ بھی ایک اور کتاب میں شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر بڑی شر و بست کے ساتھ آپ نے کلام فرمایا اور اس فتنے کا دروازہ بھی بند کر دیا. اور بزرگان دین انکلوڈنگ امام بخاری سے بھی آپ روایات لے کر آئے ہیں کہ جو آپ ضعیف حدیث سے بیان کر کے اس سے اعمال ثابت کرتے رہے. اس طرح کے بیسیوں اور فتنے ہیں جس کا سدباب یہ کتاب کرتی ہے. تو شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں، اور سلسلہ مجددین میں نے عرض کیا خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اور مجددین کا ہر صدی میں آنا دین کے احیاء کے لیے ہے. اور اس صدی کے اندر اگر کوئی جاننا چاہے کہ احیاء دین کسے کہتے ہیں تو شیخ الاسلام کی ہزاروں کاوشوں کو بغور دیکھ لیا جائے، ایک ایک کاوش کسی ایک بڑے مسئلے کا جواب دیتی ہے، کسی ایک بڑے فتنے کا جواب دیتی ہے. آخری بات، ہم نے بہت سن رکھا ہے شیخ الاسلام کے مختلف قوانین کے حوالے سے کنٹریبیوشنز. آخری بات عرض کرتا چلوں، اہل کوہاٹ کے لیے تحفہ دے کر جا رہا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ کئی سالوں سے ڈنمارک کی سرزمین اور یورپ کی سرزمین میں قرآن مجید کی اہانت کا سلسلہ جاری تھا، جلایا جاتا تھا مساجد کے باہر. سن رکھا ہے نا؟ اور اس پر لوگ بڑے دکھی ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے. اس کے اوپر لوگ جلسے جلوس بھی نکالتے تھے، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان ملکوں کے اندر قانون ہی نہیں تھا کہ ان کے لیے فریڈم آف سپیچ کی کیٹیگری کے اندر کوئی کچھ بھی کرے، فریڈم آف ایکسپریشن میں کوئی کچھ بھی کرے، تو کوئی پابندی نہیں تھی. تو حاضرین گرامی، جس طرح تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں مجددانہ کارہائے نمایاں سر انجام دیتی آئی ہے، ایک اور عظیم کارہائے نمایاں میں سے ایک عظیم کاوش جو تحریک منہاج القرآن کے حصے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے کچھ عرصے میں یہ اہانت قرآن کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ جمعہ کے دن مساجد کے باہر قرآن مجید کا نسخے لے کر جب لوگ نمازی مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے تھے اس وقت قرآن مجید جلایا جا رہا ہوتا تھا. تو ان کے اوپر کتنی تکلیف اور اذیت میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے. تو اب کچھ لوگوں نے جلاؤ گھراؤ غصے کا رستہ اختیار کیا. شیخ الاسلام نے ہمیشہ قانون کا رستہ، حکمت کا رستہ اختیار کیا. وہ کیا؟ وہاں پر جو منہاج القرآن ڈنمارک کی تنظیم ہے انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. جب ان میں سے کوئی ایک کاپی قرآن مجید کی جلاتا تھا، وہ اس دن 100 قرآن مجید کی ڈینش ٹرانسلیشن نان مسلمز جو ڈنمارک کے رہنے والے تھے ان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا. وہ پھر ایک کاپی کوئی جلاتا تھا تو 100 نئے لوگوں کو پھر قرآن مجید کے نسخے پہنچاتے تھے. تو ان کو اس سے بھی پریشانی لاحق ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک نسخہ جلاتے ہیں، یہ 100 نئے لوگوں تک قرآن مجید کے نسخے پہنچاتے ہیں. کوئی شور نہیں کیا، یہاں تک کہ پھر حکومت ڈنمارک متوجہ ہوئی. انہوں نے بلایا منہاج القرآن کے لوگوں کو کہ کیا چاہتے ہیں آپ.
انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت ڈنمارک قانون سازی کرے اور کسی بھی مذہبی کتاب کو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ انجیل ہو، زبور ہو، چاہے ہندوؤں کی کسی بھی مذہبی کتاب کو کبھی کوئی اہانت نہ کرے، اسے جلایا نہ جائے. سب کتابیں اور تمام انبیاء ہم سب کے لیے باعث عزت ہیں اور سب کے لیے احترام ہو، اور کتابوں کے لیے قانون بنا دیا جائے کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ جائیں اپنے ساتھ اور ہم خیال لوگوں کو جمع کریں. اگر ایک عدد جمع کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے. اس پر وہ پھر سول سوسائٹی کی طرف منہاج القرآن کے لوگ گئے اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا اور پھر حکومت کے سامنے گئے، اور الحمدللہ تعالی منہاج القرآن کی حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں ایک عظیم کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یورپ کی سرزمین پر حکومت ڈنمارک نے یہ قانون سازی کر دی ہے کہ اب کوئی وہاں پر قرآن یا کسی بھی اور مذہبی کتاب کو جلائے گا تو یہ قابل سزا جرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے. اس طرح کے 20 کارہائے نمایاں جو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں انجام دیے جاتے رہے ہیں. تو صرف یہ لٹریچر نہیں ہے، فزیکلی اتنا کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی منہاج القرآن انٹرنیشنل کر رہا ہے اور کر چکا ہے اور کرتا رہے گا. کیونکہ یہ صدی منہاج القرآن کی صدی ہے. یہ صدی مجدد منہاج القرآن اور مجدد رواں صدی شیخ الاسلام کی صدی ہے، اور اس فکر نے اس پوری صدی تک عام ہوتے رہنا ہے. لوگوں نے اس سے فیض یاب ہوتے رہنا ہے، لوگوں نے اس سے استفادہ کرتے رہنا ہے. اس لیے جہاں پر آپ کو شدت نظر آئے گی یہاں پر امن نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو ظلم نظر آئے گا یہاں پر سلامتی نظر آئے گی، کہیں پر یہاں پر کبھی گستاخی کے نام پر، کبھی انتہا پسندی کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی حقوق کے نام پر گلے کٹتے ہیں، ظلم و ستم اور ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوتا ہے. وہیں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی اطاعت و اتباع میں یہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ وہی کام کروا لیے جاتے ہیں، محبت کے پرچار کے ساتھ وہی بڑے سے بڑے کام کروائے جاتے ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے امین بن کر اس دور میں شیخ الاسلام ان فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آخر میں جو لوگ اس قافلے کا حصہ ہیں انہیں تو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس صدی کے مجدد شخصیت کے ساتھ آپ کو اللہ پاک نے وابستہ کر دیا. اور جو اس قافلے کا بھی حصہ نہیں ہے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، ارد گرد گھوم کے دیکھ لیں. اگر کنٹریبیوشن ایسا نظر آئے، اتنی شخصیت میں سلامتی نظر آئے، محبت نظر آئے، امن و امان نظر آئے، اتنا کنٹریبیوشن نظر آئے، اور پھر آج 21ویں صدی کے معیار کے مطابق علمیت نظر آئے، تو پھر شیخ الاسلام کے اس قافلے کا حصہ بن کر اس مجددانہ کاوش کی خدمت کا حصہ بن جائیں. یہ موقع بہت کم میسر آتے ہیں کہ کسی صدی کے مجدد کے زمانے میں کوئی انسان زندہ ہو اور اس کے قافلے کا حصہ بن جائے. نہیں تو لوگ بعد میں آتے ہیں، کبھی پہلے گزر جاتے ہیں اور بعد میں کتابوں میں بڑوں کے نام پڑھتے ہیں. آج آپ خود ایک تاریخ بننے جا رہے ہیں کہ اس زمانے میں زندہ ہے اور اس کاوش کا حصہ بن جائیں گے. تاریخ یاد رکھے گی کہ جس دور میں وہ مجدد تھا اور یہ بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہا تھا تو اس کاوش کا اس وقت حصہ یہ لوگ بھی تھے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اہلیان کوہاٹ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، آسانیوں کے ساتھ رکھے، امن و امان میں رکھے اور کامیابیوں کے ساتھ رکھے. اللہ پاک حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کے فیوزات، برکات اور بالخصوص علوم الحدیث کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.